یہ ایک بڑا ہیوج منصوبہ ہے جس کے اوپر آج ایک کنسلٹیٹو سیشن ہو رہا ہے. اس کا جو بیسک مقصد ہے یہ دو اس کے کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ میں 4 رویا سڑک بننی ہے اس خطے میں جو پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے اس میں کچھ 6-7 آئٹمز ہیں جو میں نے ابھی اوپننگ ریمارکس میں بھی بتایا، جس میں بارڈر بازار ہے، آئی ٹی پارک ہے، اکنامک زون ہے، اور اس طرح کے 2-3 اور کمپوننٹ بھی ہیں. تو اس کا ان پروجیکٹس کا بڑا گہرا اور بڑا ایک فروٹفل اثر پڑے گا اس لوکل پاپولیشن پہ، چونکہ یہ ایریا اوور دا ایئرز ملیٹنسی سے ہٹ ہوا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے، اور غربت ہے اور انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو اس میں جو ہم نے ابھی انویژن کیا ہے یا جو فورسی کر رہے ہیں، جو سیکنڈ کمپوننٹ میں جو چیزیں بن رہی ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں کے اوپر ہوگا. یہ سڑک بنے گی 4 رویا، اس کے بعد یہ فیسلٹیز ڈیولپ ہوں گی، اس سے ایک سنو بال ایفیکٹ ہوگا. سنو بال ایفیکٹ لائک کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی سے لوگوں میں خوشحالی آئے گی. اور یہ میرا ماننا ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اس خطے نے اگر بدلنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی، لوگوں کی استعداد کار بڑھے، لوگوں کا جو ہے وہ اکنامک حالت اچھی ہو، فائنینشلی وہ امیر ہوں. لائک عام الفاظ میں یہ ہے کہ لوگ ایک تو امیر ہو جائے، دوسرا اب جب امیر ہوں گے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے کریٹیکل تھنکنگ شروع ہوتی ہے. اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ کا پاس علم نہیں ہے، اور اگر آپ بالکل جو ہے وہ ڈیزرٹڈ ایجیکٹڈ ہیں، تو آپ کسی بھی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. یو آر ویری ولنریبل ٹو سچ ایکٹرز لائک. تو جب آپ کی فائنینشیل اسٹیبل ہوتے ہیں، اکنامکلی آپ آزاد ہوتے ہیں، تو آپ چیز کو سوچتے ہیں. پھر ہر کوئی آپ کو اچک نہیں سکتا، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اگر مجھے کوئی چیز آفر کر رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ جنرل میں بھیج رہا ہوں، تو وہ سوچے گا یار یہ بھیج بھی سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا. تو ہمارا پہلے چیز یہ ہے کہ لوگ اکنامکلی اسٹیبل ہوں، خوشحال ہوں، پھر ان میں یہ سوچنے سمجھنے کی چیز زیادہ گرو کرے، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی، تو وہ پھر کسی کے ہاتھے نہیں چڑھیں گے. تو الٹیمیٹلی جو اوور دا ایئر اس خطے میں ہوتا رہا شاید وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور یہ 77 ملین US کا ہے. تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اور میں نے یہاں پہ بھی کہا، اور میری ریکویسٹ بھی ہوگی پروجیکٹ کے اوپر کہ اس کو ویلیو فار منی انشور کرے. ویلیو فار منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ 1 روپیہ بھی لگائے گی تو اس کا ٹھیک ریٹرن آنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ دس ول گو ویری لانگ وے فار دی پراسپیرٹی آف دی پیپل آف دس ایریا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. We are at the GOKP are trying to create a economic corridor out of a transport corridor. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک انیشیٹو. دیکھیں، آپ پروجیکٹ کو سمجھیں تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا. خیبر پاس اکنامک کوریڈور ایک ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے. اٹس ورلڈ بینک انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان، جس کا سٹارٹ جو ہے وہ کافی مطلب ٹائم سے ہو چکا ہے. یہ ایک سوورن کمٹمنٹ کی طرح ہمارے پروجیکٹ چلتا ہے. فنڈنگ سے ریلیٹڈ میں اس پہ کوئی ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، بٹ ٹو ڈیٹ اس پروجیکٹ کو ایسی کوئی ایشوز فیس نہیں ہوئی کہ جو فنڈنگ کی کمی ہو یا ہمیں پہ کوئی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہوں. تو ٹو ڈیٹ آپ کو پروسیس سے بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایک بہت بڑا انکلوسیو پروسیس چل رہا ہے. کافی لوگ آتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر، اکیڈیمیا، کمپنیز، ایون ایز دا گورنمنٹ از انوالوڈ. سو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سب یہ لوگ بھی اس کا پروسیس بنے ہیں. سو اٹس اے ویری انکلوسیو پروجیکٹ جو کہ اپنے پیس پہ چل رہا ہے. ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ کوریڈور کے 100 کلومیٹر کے ٹرانسپورٹ کوریڈور کو بنانے کے لیے، جو ایک اکنامک کوریڈور بنے گا اور انشاءاللہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. دیکھیں، اکنامک کوریڈورز دنیا میں جہاں بھی آئے ہیں اس نے لوکل پاپولیشن کو فائدہ دیا ہے. میرے ساتھ مثالیں بہت ہیں، بٹ اگر ہم GMS کی بات کر لیں، میکونگ کوریڈور کا،
آپ کے ایسٹ ایشیا میں جتنے بھی وہ اس کوریڈور کے فائدے ہیں، ویتنام میں، تھائی لینڈ میں، یہ آپ کو ویزیبل ہیں آج کی ریالٹی میں. ہر اکنامک کوریڈور کا پرپس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کو کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے جو اس علاقے کے مکین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سنو بالنگ ایفیکٹ میں کے تھرو وائڈر اس علاقے کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو وہاں پہ کچھ بن رہا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. ٹریڈ کو فروغ دیتا ہوا یہ کوریڈور اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ڈرائیو کرتا یہ کوریڈور آپ کو انشاءاللہ بہت پازیٹیو فٹ سٹیپس دکھائے گا. دی ریزن فار دس از کہ دیکھیں لوگوں کی اپنی سے اس کوریڈور میں انوالو ہے. اگر ہم آج کوئی بینیفٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ صرف روڈ کی ڈیولپمنٹ کو نہیں پرووائڈ کر رہے، وہ اس کے اراؤنڈ جو ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نوکریوں کا اس میں سوچا جا رہا ہے. اس کا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ ملے. فوکس ہمارا ایس ایم ای سیکٹر پہ ہے جو کہ ہمارا ڈرائیور ہے، اور ہمارا ہمیشہ کارنر سٹون رہا ہے ٹو سیو دی انوائرمنٹ وائل ایگزیکیوٹنگ سچ لارج اسکیل انفراسٹرکچر پروجیکٹ. اسی سارے پلان کا حصہ یہی ہے کہ ایجنسیز جیسے کہ ای پی اے، جیسے کہ انوائرمنٹ ایجنسی، جیسے کہ اور ایسی بہت سی ایجنسیز ہیں، دے کم ٹوگیدر، دے سٹ اینڈ دے ڈیسائڈ آن واٹس دا بیسٹ پاتھ وے ٹو لک فارورڈ. We are completely supported. We have never faced such an issue, اور ہم بڑی خوشی سے اس پروجیکٹ کو آگے لے جا رہے ہیں with the support of our primary government of KP support and then the federal government as well. It's a project that is running fine. Thank you so much. Thank you. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمیٹی سے میرا تعلق ہے، جو کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. تو ہمارا کام ہے اکنامک زونز ڈیولپ کرنا، اور اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ کا جو کے پیک ہے، اس میں اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ ایک کمپوننٹ ہے. اور جہاں بھی کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جابس کریشنز ہوتی ہیں. جہاں پہ جابس کریشن ہوتی ہیں تو وہ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے وہی وہاں پہ جا کے جابز لیتے ہیں وہاں سے، اور ان کے جو بہبود ہوتی ہے، جیسے جیسے ان کو جابز ملتی جاتی ہیں تو وہ ان کی جو لیولیہوڈ ہے وہ بڑھتا ہے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے، جو اس کے اندر جو اکنامک زون کا کمپوننٹ ہے، جو کہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجر کمپوننٹ ہے ان کا تھرو آؤٹ دا کوریڈور. اس کی وجہ سے جہاں جو کاروبار آگے جائے گا، جیسے جیسے انڈسٹریز لگتی جائیں گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اس کی وجہ سے لوکل کمیونٹی کا فائدہ ہوگا. تھینک یو. This project is very important. We are very supportive that we see planned connectivity, the increased connectivity of the region through the highway project, the PTEX. I will not go into the content because we dedicated a lot of effort to the project implementation office to work with us for several years. We hired also great consultants of NESPAC to very important today and to really see that how you think what is your role to play in the implementation of this project. So that's very important as an objective. We try to provide you today with the moderation that you first listen to the presentation, write them down,